روایت ہے محمد بن نصر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے باپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بہت شائق تھے۔ جو کوئی ملاقاتی یا غیر ملاقاتی انتقال کرتا اس کی نماز پڑھتے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک بار ایک میت کے جنازہ کے واسطے میں گیا۔ جب اس کو دفن کرنے لگے 2 روحیں قبر میں داخل ہوئیں، پھر ایک تو نکل کر چلی گئی اور دوسری روح رہ گئی، اور سب لوگ قبر میں مٹی ڈالنے لگے۔ میں نے کہا، اے لوگو، مردہ کے ساتھ زندہ کو بھی دفن کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اس میں کوئی زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، شاید مجھے شبہ ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یقیناً میں نے دیکھا کہ 2 روحیں آئیں، ایک چلی گئی دوسری رہ گئی۔ جب دفن کر کے سب لوگ چلے گئے تو میں ٹھہر گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا بید مجھ پر کھولے۔ میں نے 10 بار سورۃ یاسین اور 10 بار سورۃ تبارک الذی پڑھ کر اللہ کے دربار میں عاجزی کی اور دعا کی کہ یا رب اس کا بید مجھ پر ظاہر کر دے۔ میری عقل حیران ہے، مجھے اپنے دین میں بھی شبہ پڑ گیا۔ ناگاہ قبر پھٹ گئی، اس سے ایک شخص نکل کر تیزی سے چلا۔ میں نے کہا، اے شخص، میں تجھ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے تو اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کچھ خیال نہ کیا، یہاں تک کہ میں نے دوبارہ اور 3 بار کہا۔ تب اس نے کہا، تیرا نام نصر ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، ہم دونوں رحمت کے فرشتے ہیں، ہم کو اللہ نے اس شخص کے واسطے مقرر کیا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور مر جائے، تو ہم دونوں اس کی قبر میں جاتے ہیں اور قبر کی دلیل اس کو بتاتے ہیں۔ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ فائدہ: اکثر روایتوں میں آیا ہے کہ قبر میں 2 فرشتے سوال کرتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ بعد دفن کے جب سب لوگ واپس جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، اور بعض میں ہے کہ اس سے پہلے سوال کرتے ہیں۔ سو یہ اختلاف آدمیوں کے مختلف اعمال پر موقف ہے۔ جس نے گناہ زیادہ کیا ہے اس سے سب کے چلے جانے کے بعد سوال کرتے ہیں، تاکہ تنہائی کے سبب سے اس پر خوف اور سختی زیادہ ہو، اور چلے جانے سے پہلے اس واسطے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کے موجود رہنے سے خوف اور سختی کم ہو۔ اور جس نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں اس کی آسانی کے واسطے صرف ایک فرشتہ آتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں مگر سوال ایک ہی کرتا ہے۔ فائدہ: جو آدمی جنگل یا میدان میں مر گیا اور دفن نہیں ہوا اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور اس پر عذاب کیا جاتا ہے یا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں پر دہ ڈال دیا ہے کہ دیکھ نہیں سکتا، جس طرح فرشتہ اور شیطان کے دیکھنے سے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے، اس کے بدن میں روح ڈالی جاتی ہے، مگر ہم اس کے زندہ ہونے کو نہیں جان سکتے۔ جیسے بے ہوش اور سکتہ کی بیماری والا آدمی زندہ ہوتا ہے مگر ہم اس کی زندگی کو نہیں جان سکتے، اور اس کو زرتہ قبر بھی ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کی ہوا اس کو دباتی ہے، اور ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ان سب کو سچ جانتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز میثاق میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ارواح کو نکالا اور سب سے اپنے رب ہونے کا اقرار کیا، اور سب نے
اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے، جس طرح اس پر ایمان لائے اسی طرح اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ فائدہ: منکر و نکیر کی صورت سب جانداروں کی صورت سے علیحدہ ہے، نہ آدمی کے مثل ہیں، نہ فرشتہ کے، نہ جانور کے، نہ چوپایا کے، بلکہ ان کی شکل نئی قسم کی ہے جو کسی سے مشابہت نہیں رکھتی، ان میں محبت نہیں، جو کوئی ان کو دیکھے گا اپنے حواس میں نہ رہے گا، مگر مومن کے ایمان کے سامنے یہ فرشتے نرم بن جائیں گے اور مومن کو خوف نہ ہوگا۔ فائدہ: جب قبر میں سوال کے واسطے روح بدن میں ڈالتے ہیں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، مگر یہ زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ چلنے پھرنے کھانے کی حاجت ہو، بلکہ یہ دوسری قسم کی زندگی ہے جو اس زندگی کے مثل نہیں ہے۔ اسی زندگی میں منکر و نکیر کا سوال اور امتحان ہوتا ہے۔ اس زندگی کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جاگتے ہوئے آدمی کی حیات ہے اور سوتے ہوئے آدمی کی بھی حیات ہے۔ اس حیات کو موت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح میت میں روح ڈالنے کے بعد ایک حیات ہے، اور یہ حیات دنیاوی حیات کے درمیان کی ایک چیز ہے، جیسے نیند حیات موت کے درمیان کی چیز ہے۔ اب اگر بدن موجود رہے یا سڑ گل جائے یا ریزہ ریزہ ہو جائے یا ٹکڑا ٹکڑا کر کے اڑا دیا جائے، ہر صورت میں یہ حیات باقی رہتی ہے۔ فائدہ: جس نے نشہ پیا اور نشہ کی حالت میں مر گیا تو قبر میں بھی نشہ کی حالت میں داخل ہوگا، اور نشہ کی حالت میں نکیرین کو دیکھے گا، اور جب عقل اور سمجھ ٹھکانے نہ ہوگی تو نکیرین کا سوال نہ سمجھے گا اور جواب بھی نہ دے گا۔